السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم۔ ہماری خصوصی ٹرانسمیشن آپ اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بڑے قابل احترام جناب الحاج عمران شیخ اتاری صاحب اور محمد ریحان قریشی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ناظرین محترم، ہمارے عمران شیخ اتاری صاحب کا اس ماہ یعنی رمضان المبارک جو آنے والا مہینہ ہے، خصوصی البم جیو کے بینر تلے ریلیز ہو رہا ہے، جس کا نام ہے انشاءاللہ، اور اس میں بہت ہی پیارے پیارے کلام عمران شیخ صاحب نے ہمیشہ کی طرح، اتنا اچھا پڑھتے ہیں یہ، لیکن اتنا خوبصورت کلیکشن ہے۔ بعض ایسے کلام ہیں کہ آپ سنیں گے تو آپ پر ایک وجد طاری ہو جائے گا، ماشاءاللہ محو ہو جائیں گے آپ ان کو سننے میں۔ تو انشاءاللہ آپ نے یہ البم ضرور لینا ہے، جو جیو کے زیر اہتمام بہت جلد مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا۔ بس کچھ ہی دنوں کے بعد آیا ہی چاہتا ہے، یکم رمضان سے تو پہلے ہی آ جائے گا، لیکن آپ نے اس کو ضرور لینا ہے۔ اور میں بلکہ گزارش کروں گا عمران شیخ صاحب سے کہ کچھ کلام اس نئے البم سے ہی ہم کو سنائیں، تاکہ ہم پہلے ہی سن لیں، اور ہمیں تو یہ دیں گے ایک نہ ایک سی ڈی اپنی، لیکن یہ کہ جو ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اندازہ ہو جائے کہ کتنے اچھے اچھے کلام اس البم میں پڑھے گئے۔ بسم اللہ۔ ایک مناجات پیش کر جی، اسی البم میں سے؟ اسی میں جی بسم اللہ۔ بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا۔ سبحان اللہ۔ بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا۔ واہ واہ۔ بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے، ہائے 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 ہائے۔ بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا۔ اللہ اللہ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ واہ۔ مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، سر اپنا جھکا دے، پھر دیکھ تیرا کتنا مہربان ہے مولا۔ واہ واہ واہ۔ بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا۔ بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہے شکر تیرا، واہ 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 واہ، بے شک ہے شکر تیرا، تو نے مجھے اتنا دیا ہے، اے شکر تیرا تو نے مجھے اتنا دیا، شکر تیرا تو نے مجھے اتنا دیا ہے، مجھ جیسے گناہ گار پہ یہ کیسی عطا ہائے 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 ہائے۔ کیسی عطا ہے، گن گاؤں نہ کیوں، گن گاؤں نہ کیوں، واہ واہ سبحان اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ گن گاؤں نہ کیوں، تو ہے مہربان۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی سچی بات ہے، کتنی سچی بات ہے۔ بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا۔ واہ واہ۔ بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، واہ واہ۔ بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا۔ بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا۔ کہیے اللہ 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 اللہ
سبحان اللہ، ماشاء اللہ بھئی، یہ تو ایسا کلام ہے جو ہماری طاق راتوں میں پڑھنا بنتا ہے، بے شک یا آپ نے پڑھنا ہے؟ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت خوبصورت میٹھی طرز اور عاجزانہ انداز، تو یہ ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ انسان مطلب اس پر رقت طاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ خود بخود وہ رقت کے راستے پر الفاظ ہی چل ایسے پڑے کہ گا. وہ تو رحمان ہے. میں تو گناہ گار ہوں لیکن وہ تو رحمان. کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی جناب ریحان قریشی صاحب. ذرا سی خاک لا دے اے صبا اس آستانے کی، ذرا سی خاک لا دے اے صبا اس آستانے کی. یہی تدبیر ہے بگڑی ہوئی قسمت سبحان اللہ، بنانے سبحان اللہ، سبحان اللہ. کی. یہی تدبیر ہے بگڑی ہوئی قسمت بنانے کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہاں پر جاؤ تو یہ یقین لے کر جاؤ تم. وہاں پر جاؤ تو یہ یقین لے کر جاؤ تم. وہ کیا؟ وہاں پر واہ واہ، جاؤ تو یہ یقین لے کر جاؤ تم. جاؤ اور وہ یقین کیا ہے؟ تم. وہاں پر کیا ضرورت ہے مقدر آزمانے کی. واہ واہ واہ، آنے کی. کیا سچ کہا ہے. وہاں پر کیا واہ واہ، سبحان اللہ، ضرورت سبحان. ہے مقدر آزمانے کی، مقدر آزمانے کی. آزمانے کی. کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا. کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا. اللہ اکبر. کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا. یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی. تیرا دستے طلب جامی کبھی نیچا نہ دیکھے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیرا دستے طلب جامی کبھی نیچا نہ دیکھے گا. ہوا کرتی ہے
آستانے کی، اس میں کیا شک ہے؟ ہوا کرتی سبحان اللہ، ہے سبحان اللہ، اونچی بھی کہ اونچے آستانے کی، سبحان اللہ، ذرا سی خاک لا دے اے سما اس آستانے کی. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. عمران بھائی البم میں سے انشاءاللہ، انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ میں نے انگلش میں کلام جی جی، پیش کیا. بسم اللہ، بسم اللہ. ٹائٹل کلام ہے میرا. جی جی. واہ واہ، اللہ 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 واہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. Every time ہائے ہائے، you feel like you cannot go on, سبحان اللہ، you feel so lost and that you're so alone. سبحان You see اللہ. is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, because Allah is always by your side. Inshallah, Inshallah. Inshallah, Inshallah, Inshallah. you'll find the way. Inshallah. Inshallah, Inshallah. Inshallah, Inshallah, you'll find the way. Every time واہ واہ، you commit one more mistake, you feel you can depend and that is way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. ایسے ہی ہوتا ہے. Don't despair and never lose hope, because Allah is always by your side. بے شک، Inshallah, بے شک، انشاءاللہ، Inshallah, انشاءاللہ. Inshallah, you will find the way. واہ، Inshallah, you will find the way. Inshallah, You will find the way. Inshallah, you will find the way. Turn to Allah, گھوم جاؤ خدا کی طرف، لوٹ آؤ خدا کی to طرف. Allah. He's never far away. یہ بہت دور نہیں ہے ہم Put سے، your trust in Him. اسی پر توکل کرو، Raise your hands ہاتھ بلند کرو and pray. اور دعا کرو. Oh ya Allah, او یا اللہ، guide my steps, don't let me go astray. میری رہنمائی فرما، You're مجھے the سیدھے راستے only پہ جانے دے. one. واہ، Show me the way. مجھے راستہ دکھا، Show me the way. مجھے راستہ دکھا، Show me the way. مجھے راستہ دکھا، Show me the way. مجھے راستہ دکھا. Inshallah, انشاءاللہ، Inshallah, انشاءاللہ. Inshallah, you will find the way. Inshallah. تم راستہ ضرور تلاش کر لو گے انشاءاللہ، انشاءاللہ. آپ نے تو راستہ تلاش کر ہی لیا ہے، ماشاءاللہ. اور بھی سب مل کر راستہ یقیناً تلاش کر لیں گے. جناب یا نبی سب کرم ہے تمہارا، سبحان اللہ،
یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، واہ واہ واہ، اب کمی کا تصور بھی کیسا کیسا؟ جب سے منگتے تمہارے ہوئے واہ واہ واہ، ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا واہ واہ، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ کیا میٹھا انداز ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، واہ واہ واہ، یہ واہ دنیا واہ، والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے میں نے جب بھی پنجتن کے وسیلے سے مانگا، کیا کہنے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب اپنے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب اپنے گزارے ہوئے ہیں، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ، یہ گھرانہ ورا ہے، بے شک بے شک، اس میں حسنین ہے سیدہ، ہائے 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 ہائے، اس گھرانے میں خیر الورا ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا سبحان اللہ سبحان ہے، کیا بات، چاہتا ہے اگر نیک نامی، چاہتا ہے اگر نیک نامی، آل اطہار کی کر غلامی، ان کے صدقے میں زاہد نیازی، واہ واہ واہ، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، یہیں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو خطبہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب عمران شیخ اتاری صاحب اور ریحان قریشی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا جو البم آ رہا ہے انشاءاللہ مزید کامیابیوں سے آپ کو اللہ تعالیٰ ہمکنار کرے۔ ویسے ہی آپ کے دامن میں بہت ساری کامیابیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس البم کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، لوگ بہت سنیں اور اس سے فیض اٹھائیں۔ اور اس میں پشتو میں بھی ہے، عربی اچھا، میں بھی ہے۔ تو چلیں پھر کچھ ہو جائے پشتو، ہاں پشتو عربی۔ استاد در ملنگ یما ملنگ میں در بارکا، واہ واہ، استاد در ملنگ یما ملنگ میں در بارکا، خوگ پیغمبرارا خوگ پیغمبرارا خادم میں دفع واہ واہ واہ، استاد در ملنگ یما ملنگ میں در بارکا، یا رسول اللہ
واہ 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 واہ. یا حبیب اللہ کال بکالا جیاں بزی تال عاشقان در سبحان اللہ. یعنی یا رسول اللہ ہر سال واہ. آپ کے شہر مدینہ کی طرف حاجیوں کے قافلے جاتے ہیں، اس سال تو مجھے ہی بلا لیجیے. آئے ہائے آمین. کال پکالا جیان درزی تال عاشقان درزی دی ظلم الگری ماور سرا واہ 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 واہ. سبحان اللہ. دی ظلم الگری ماور سرا پد خالار کستا ددر ملنگ یما ملنگ میں ددر بارک سبحان اللہ. ددر ملنگ یما ملنگ میں ددر بارک. سبحان. اور کون سی زبان میں؟ عربی میں قصیدہ میں نے پڑھا ہے. وہ بھی پڑھ دینا. قصیدہ آپ پڑھیے پڑھیے. ہم تو چاہ رہے پورا البم آج ہمیں سنا دیں آپ. ہم تو سن لیں. مولاي صلي وسلم دائما ابدا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلى الله على محمد واہ صلى الله جیتے رہیے ماشاء اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سید کیا میٹھا انداز ہے بھائی. واہ واہ. شیریں شیریں شیریں. سبحان اللہ. الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجب. واہ 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 واہ. کیا کہنے میں. واہ واہ. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک شعر اور. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی یہ البم تو آپ سب کو سننا پڑے گا. یہ تو اب ایسے تو نہیں ہوگا. یہ تو اب آپ سب کو لینا پڑے گا. بہت کب ریلیز ہو رہا ہے عمران بھائی؟ انشاءاللہ کچھ دنوں میں آڈیو تو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور بہت شکریہ جناب ریحان قریشی صاحب آپ کا. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے خطبے کے ساتھ. جمعہ کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمعہ کریم. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. انا اردنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابینا ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. صدق اللہ العظیم
وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، امانت داری ایک اعلیٰ اخلاق ہے، دین کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ یہ ایک نادر اور بیش بہا صفت ہے، انسانی معاشرے کا اصل سرمایہ ہے اور ہر ایک کے لیے باعث سعادت ہے۔ امانت کا معنی بہت وسیع و عریض ہے، اور جو لوگ امانت کے معنی کو صرف اس معنی میں محصور کر دیتے ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے پاس کوئی چیز یعنی سونا، چاندی، روپے، پیسے وغیرہ ایک معین مدت تک جمع رکھے تو اس جمع شدہ چیز کو صاحب مال تک واپس کر دینا ہی امانت داری ہے، تو یہ ایک بہت بڑی کچ فہمی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امانت داری بہت وسیع معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی مثال تو یہ ہے کہ مکمل دین یعنی مکمل دین اسلام ایک امانت ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونا ہی امانت کو ادا کرنا ہے۔ دین اسلام ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور دین کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنا ہی مطلوب مومن ہے اور رضائے الہی کا ضامن ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ وہ بڑا ہی بھولا بھالا اور ناسمجھ ہے۔ مفسر قرآن امام قرطبی فرماتے ہیں کہ امانت دین کے تمام کاموں کو شامل ہے، اور اس دین کی تبلیغ و اشاعت کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اس وظیفے کے لیے ہی مبعوث کیے گئے تھے، یعنی دین کی ترویج و اشاعت۔ اسی طرح دوسری مثال ہے کہ مال و ثروت، صحت و تندرستی اور جسم کے اعضاء اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ جل شانہ نے ہمیں وقتی طور پر عطا کی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اس کی حفاظت اور اس کا صحیح استعمال، یعنی جب تک آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے یہ ہمارے لیے سود مند اور نفع بخش ثابت نہیں ہو سکتا، اور اس کا غلط استعمال ہمارے لیے باعث شرمندگی اور ہلاکت ہے۔ اور ان چیزوں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، جیسا کہ الترغیب والترہیب میں حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں قدم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ کن چیزوں میں اپنی عمر گزاری، اس کی جوانی کے بارے میں کہ کن کاموں میں اس نے اپنی جوانی بسر کی، اس کی مال و دولت کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کن چیزوں میں خرچ کیا، اس کے علم سے متعلق کہ اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ اولاد، بیوی اور ماں باپ سب امانت ہیں۔ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت دینا ہر والدین کی ذمہ داری ہے، اس کی ضروریات زندگی کے سامان کو مہیا کرنا ہر والدین کا فریضہ ہے۔ اسی طرح بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے اخراجات کو پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح والدین کے حقوق کا ادا کرنا، ان کا اچھا خیال رکھنا بھی بیٹے کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اگر کسی ایک کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کی تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ چوتھی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ملک اور وطن بھی امانت ہے، لہٰذا ملک کے قوانین پر عمل کیا جائے، وطن کی حفاظت کی جائے، اس سے غداری نہ کی جائے، قومی اثاثے کی حفاظت کی جائے، ملک کے ان تمام قوانین پر عمل کیا جائے جو اسلامی شریعت کے خلاف نہ ہو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ 5ویں مثال آپ کے سامنے میں یہ رکھتا ہوں کہ راز و نیاز کی باتیں امانت ہیں۔ اگر کوئی کسی سے راز کی بات کرے تو اس راز کو افشا نہ کرے بلکہ پوری امانت سے اسے راز ہی رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدمی کوئی بات کرے اور پلٹ کر چلا جائے تو یہ امانت ہے۔ خاص کر میاں بیوی کے مابین جو راز کی باتیں، پیار و محبت کے لمحے، وہ دوست احباب کے سامنے بیان کرنا بہت بڑی خیانت ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ہم آغوش ہو اور بیوی شوہر کے ہم آغوش ہو، اور ان کے راز کی باتوں کو باہر بیان کیا جائے۔ یہ سب سے بڑی خیانت ہوگی۔ اسی طرح ایک اور مثال، یعنی چھٹی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہر کام جو ہمارے سپرد کیا گیا ہو، ہماری ڈیوٹی جو ہمارا فرض ہے، فرائض میں شامل ہے، وہ ہمارے لیے امانت ہے، اور اس کا ضیاع خیانت ہے۔ ہم اپنے واجبات اور کارکردگی، بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم نہایت اچھے انداز میں پیش کریں، ہم اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کریں۔ اگر ہم نے اپنے کام میں کوتاہی کی، خیانت کی، تو گویا ہم قرب قیامت کی علامت بن رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے کہ جب امانت ضائع ہو رہی ہو تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امانت کے ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، جب کام نکموں اور کام چوروں کے حوالے کر دیا جائے تو قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا وقت بہت قریب ہو جائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کسی شہر کا گورنر بنا دیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا، اے ابو ذر، تم کمزور ہو، اور بے شک یہ ذمہ داری امانت ہے، اور قیامت کے دن باعث شرمندگی اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کا کما حق ہو حق ادا کیا اور اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پورا کیا۔ اسی طرح ایک اور مثال، یعنی 7ویں مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کوئی بھی چیز جو کسی دوسرے شخص کے پاس جمع کی جائے یا رکھوائی جائے، خواہ وہ مال ہو، دولت، سونا، چاندی یا دوسری استعمال کی چیزیں ہوں، وہ بھی امانت ہے، اور ان امانتوں کی حفاظت کرنا واجب ہے، اور ان کو ویسے ہی لوٹایا جائے جیسے آپ کو دی گئی تھی۔ امانت کی حفاظت اور اس کو ادا کرنے کا حکم خود باری تعالیٰ نے دیا ہے، اور ارشاد ربانی ہے کہ اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اس کی امانت کو صحیح سالم واپس کرو، اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی اس کے ساتھ خیانت نہیں کرو۔ میں نے خطبے کے آغاز میں آیت کے علاوہ ایک حدیث بھی بیان کی، جسے امام بہقی نے شعب الایمان میں حسن سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرماتے وقت بیشتر اوقات فرمایا کرتے تھے، جس کے پاس امانت نہیں وہ مومن نہیں، اور جسے عہد و پیمان کا پاس اور لحاظ نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کو ایمان سے مربوط کیا ہے، اور یہ باور کرایا ہے کہ امانت کا ناپید ہونا، معدوم ہونا ایمان کی صحت و سلامتی کے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ دوسری طرف خیانت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت بتایا ہے، جیسے کہ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان روایت کیا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور امانت دی جائے تو خیانت کرے، گرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور گمان کرے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امانتوں کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جمعہ کریم کی اس خصوصی ٹرانسمیشن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، مسجد کی طرف جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اپنے اپنے کام جلدی جلدی ختم کیجیے، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ مسجد کی طرف بڑھیے، شعبان کا یہ آخری جمعوں میں سے ایک جمعہ ہے، اس جمعے کو ضائع نہیں ہونے دیجیے۔ نماز آپ کو آواز دے رہی ہے، اور وہ بھی جمعے کی نماز۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ عامر لیاقت حسین کو جمعہ کریم کی ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
رحیم یا